کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ نے فرمایا للمسلم علی المسلم ست بالمعروف، کہ ایک مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی پر عمومی طور سے 6 حقوق ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان تمام کے تمام 6 حقوق کو ادا کریں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں پہلے حق کے بارے میں۔ پہلا حق یہ ہے السلام، کہ سلام کرنا۔ ہم جب اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اس سے سلام کرے، سلام کو عام کرے، سلام کو پھیلائے۔ سلام کرنا، ہم اس بات کو جان لے کہ سلام کرنا یہ اللہ رب العالمین کا تحفہ ہے، یہ رب کائنات کا تحفہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ نے فرمایا اذا سلمت فاسمع فإنها تحیۃ من عند اللہ، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو جب سلام کرو تو غور سے سنو، کیونکہ سلام کرنا یہ اللہ رب العالمین کا تحفہ ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو اس بات کو جان لو، اس بات کو سمجھ لو کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ، جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ۔ اور آپ نے فرمایا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم لوگ آپس میں محبت نہ ہو، تمہارے مابین آپسی تعلقات نہ ہو، آپسی تعلقات ٹھیک نہ ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں کیا میں آپ لوگوں کو اس چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ اگر تم لوگ اس کو کرنے لگو تو تمہارے مابین محبت پیدا ہو جائے؟ تو آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، تم ایسا کرو کہ اپنے درمیان آپس میں سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو۔ جب یہ سلام کرو گے تو تمہارے مابین محبت پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا ہوگی تو تمہارا ایمان بڑھے گا، اور جب ایمان صحیح سلامت ہوگا تو تم جنت میں داخل ہوگے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ سلام کرنا یہ جنت میں داخل ہونے کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم سلام کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ سلام کرنے کا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے، ہم کو اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رجلا مر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور اس نے کہا السلام علیکم، وہ السلام علیکم کرتا ہے تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عشر حسنات، یہ فلاں شخص، یہ فلاں صحابی جو ابھی السلام علیکم کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اس کو 10 نیکی عطا فرما دیا۔ ثم مر رجل آخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد ایک دوسرے آدمی کا گزر ہوتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عشرون حسنۃ، کہ اس نے جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے اس کو 20 نیکی عطا فرمایا۔ فمر رجل آخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد ایک تیسرے آدمی کا گزر ہوتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاثون حسنۃ، کہ اس نے جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے اس کو 30 نیکی عطا فرما دیا۔ تو یہ سلام کا فائدہ ہے کہ اگر ہم سلام کو عام کریں گے، سلام کو پھیلائیں گے تو اللہ رب العالمین رب کائنات ہم کو اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے سلام کرنا، سلام کو عام کرنا یہ جنت میں داخل ہونے کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب ہے۔ جیسا کہ ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام تدخلون الجنت بسلام، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو سلام کرو، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ اور غریب و مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ رشتہ داریوں کو جوڑو۔ اگر تم یہ 3 کام کرو گے تو تم آسانی کے ساتھ، بہت ہی سلامتی کے ساتھ رب کائنات تم کو جنت
کرے گا۔ تو یہ سلام کرنے کا فائدہ ہے کہ اگر ہم سلام کرتے ہیں، جو بھی مسلمان بھائی ملے اگر ہم اس سے سلام کرتے ہیں تو یہ جنت میں داخل ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اسی طریقے سے ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم جو بھی مسلمان بھائی ملے، چاہے اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، تمام کے تمام لوگوں سے سلام کریں۔ جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ نے فرمایا ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، وہ سوال کرتے ہیں ای الاسلام خیر، کہ اسلام کی بہتر چیز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تطعم الطعام، اسلام کی بہتر چیز یہ ہے کہ تم مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اور آپ نے آگے فرمایا وَتُقْرَعُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، تم جس کو پہچانتے ہو اس سے بھی سلام کرو اور جس کو نہ پہچانتے ہو اس سے بھی سلام کرو۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے، چاہے ہم کسی کو پہچانے یا نہ پہچانے، اگر وہ مسلمان بھائی ہے تو ہم اس سے سلام کریں۔ لیکن یہ افسوس ہوتا ہے موجودہ دور کے اندر، اگر ہم دیکھ لیں، اگر ہمارا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے یا اسی طریقے سے اگر ہمارا کوئی دوست احباب ہوتا ہے تو ہم اس سے سلام کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی اجنبی آدمی آ جائے تو ہم اس سے سلام کرنا نہیں چاہتے۔ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ ہمارا اسلام اور شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے ہم جس کو پہچانے اس سے بھی سلام کریں اور جس کو نہ پہچانے اس سے بھی سلام کریں۔ اسی طریقے سے جب ہم مسجد میں آئے، مسجد میں داخل ہوں تو بھی سلام کرے، مسجد سے نکلے تو بھی سلام کرے، گھروں میں جائیں، گھروں میں داخل ہو تو بھی سلام کرے، جب گھر سے نکلے تو بھی سلام کرے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ یا اسی طریقے سے ہم کسی مجلس میں شریک ہوتے ہیں، مجلس میں جاتے وقت ہم سلام کریں اور جب مجلس سے نکلے تو بھی سلام کریں، جیسا کہ ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ نے فرمایا اذا انتہى احدکم الى المجلس فلیسلم، کہ اے لوگو جب تم کسی مجلس میں شریک ہو، شرکت کے لیے جاؤ تو جاتے وقت سلام کرو، فَإِذَا أَرَادَ أَن يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ، اور جب مجلس سے اٹھ کر آنے لگو تو بھی سلام کرو۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ ایسا کرنے سے تمہارے مابین محبت پیدا ہوگی، ایسا کرنے سے رب کائنات یہ برکت عطا فرمائے گا، مجلس کے اندر برکت عطا فرمائے گا، ایسا کرنے سے رب کائنات ہمارے درجات کو بلند کرے گا، ہم کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے سلام کے کچھ آداب ہیں، سلام کے آداب کے سلسلے میں صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ نے فرمایا یسلم الراکب علی الماشی، کہ سواری پر چلنے والا، جو انسان سواری پر ہو، چاہے کوئی کار سے سفر کرتا ہو یا سائیکل سے سفر کرتا ہو یا موٹر سائیکل سے سفر کرتا ہو، پیدل چلنے والے سے سلام کرے، والماشی علی القاعد، اور پیدل چلنے والا بیٹھنے والے سے سلام کرے، والقلیل علی الکثیر، اور کم لوگ زیادہ لوگوں سے سلام کرے۔ تو یہ سلام کرنے کے آداب ہیں۔ ان تمام کی تمام باتوں سے پتا چلا، ان تمام کی تمام دلیلوں سے پتا چلا ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے، ہم تمام کے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم جب بھی اپنے مسلمان